کہ ایک مسجد کے صحن کی دیوار کے ساتھ درخت کی ایک شاخ پر ایک ننھے کبوتر کا گھونسلہ تھا۔ اس نے آنکھ اسی آشیانے میں کھولی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر موجود نرم رواں روز بروز ننھے ننھے پروں کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ماں اسے گھونسلے کی محفوظ فضا سے باہر لا کر زمانے کے گرم اور سرد موسموں سے آشنا کرانے لگی۔ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ تر وقت اپنے گھونسلے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا جو اس کی ماں نے اسے سکھائی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی ایک تفریح اور بھی تھی۔ وہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کی مصروفیات کا جائزہ لیتا، ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتا۔ اس کا معمول تھا کہ جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوتی، وہ پھدک پھدک کر اپنے گھونسلے سے باہر آتا، درخت کی شاخ پر بیٹھ جاتا۔ اذان کی آواز کے ساتھ لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے، وضو کرتے، مسواک کرتے، صفیں درست کرتے، رکوع اور سجود کرتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، پھر صفوں میں منتشر ہو کر الگ الگ رکوع اور سجود کرتے اور واپس جانا شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ مسجد خالی ہو جاتی اور وہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ آتا، بس پھر اپنی تسبیح میں مشغول ہو جاتا۔ جب دن میں 3 بار یہ منظر گزر جاتا تو وہ سمجھ لیتا تھا کہ اب اس کی ماں کے لوٹ آنے کا وقت قریب آ گیا، اور وہ اپنی نظریں فضا میں جما دیتا اور بے چینی سے ماں کا انتظار کرتا، کیونکہ اب بھوک اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ چوتھے وقت کی اذان کے ساتھ ساتھ اس کی ماں اس کے لیے طرح طرح کا دانہ دن کا لیے لوٹ آتی اور وہ خوب سیر ہو کر کھاتا۔ اس کی ماں نے اس مسجد کے بارے میں اسے بتایا تھا کہ یہ سارے آنے اور جانے والے لوگ نمازی ہیں، اور نماز انسانوں کی تسبیح کا طریقہ ہے۔ یہ اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جس کی ہم تسبیح کرتے ہیں، اور وہی خالق کائنات ہے۔ بس جی، زندگی ایک ڈگر پر چلی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک چھوٹے سے واقعے نے ننھے کبوتر کی زندگی میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ ایک دن ماں کی غیر موجودگی میں وہ یوں ہی اپنے آشیانے سے نکل کر قریبی ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ واپس لوٹتے ہوئے نمازیوں کو دیکھنے لگا اور ان کی گفتگو سننے لگا۔ اچانک ایک چھوٹے سے بچے کی نظر اس ننھے کبوتر پر پڑی۔ بچے نے اپنے باپ کو متوجہ کر کے کہا، ابا جان، وہ دیکھیے حرم کا کبوتر، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس کے باپ نے جواب دیا، نہیں بیٹا، یہ حرم کا کبوتر نہیں ہے، یہ ایک عام سا جنگلی کبوتر ہے۔ جنگلی کبوتر؟ جنگلی کبوتر؟ جنگلی کبوتر، یہ جملے ننھے کبوتر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ شام کو جب اس کی ماں طرح طرح کا دانہ دن کا لیے خوشی خوشی لوٹی تو دیکھا اس کا ننھا کسی گہری سوچ میں کھویا اداس بیٹھا ہے۔ پھر وہ حیران ہوئی، آج میرے بچے نے دانہ بھی نہیں کھایا۔ رات کو جب سونے کے لیے اپنی ماں کے پروں میں سمٹ آیا تو ماں نے اپنی چونچ سے بیٹے کے پر سہلاتے ہوئے پوچھا، بیٹا تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اس سوال پر آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر اس نے آج کا تمام واقعہ اپنی ماں کے گوش گزار کرتے ہوئے سوال کیا، ماں کیا ہم جنگلی کبوتر ہیں؟ جنگلی کبوتر گندے ہوتے ہیں کیا؟ اس کی ماں نے اسے تسلی دی اور اس کی توجہ اس طرف سے ہٹانا چاہی، لیکن ننھے کبوتر نے ماں سے پھر دوسرا سوال کر دیا، ماں یہ حرم کیا ہوتا ہے اور حرم کے کبوتر کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ دیر رک کر اس کی ماں نے اسے حرم کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ حرم شریف رب کائنات کا گھر ہے، اسی گھر کی طرف ہر مسجد کے نمازی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حرم کے اطراف میں رہنے والے کبوتر نسلوں سے وہاں آباد ہیں، وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مترنم آواز میں حاجی کا ترانہ پڑھتے ہیں، لبیک۔ یہ ترانہ بہت پر اثر اور دل کو چھو لینے والا۔ وہ بڑے مقدس اور پاکیزہ کبوتر ہوتے ہیں، ان کا آشیانہ حدود حرم میں ہی ہوتا ہے، جو دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ بیٹا، اس آدمی نے بالکل سچ کہا تھا، ہم جنگلی کبوتر ہیں، ہمارے لیے حرم کا کبوتر بننا آسان نہیں۔ تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو اور سو جاؤ۔ مگر نیند ننھے کبوتر کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ ساری رات اس نے سوچ بچار میں گزار کر صبح دم ایک اٹل فیصلہ ماں کو سمجھایا، ماں کو سنا دیا کہ ماں
مجھے حرم کا کبوتر بننا ہے۔ اس کی ماں نے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا یہ سعادت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، حرم شریف تو یہاں سے بہت دور ہے، راستہ بہت دشوار، سفر بہت لمبا، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہارے پروں میں ابھی اتنے لمبے سفر کی طاقت نہیں پیدا ہوئی۔ ماں نے ہر طرح سمجھایا، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی، ایک ہی تمنا تھی، ماں مجھے حرم کا کبوتر بننا ہے۔ بالآخر اس کی ماں نے اپنے بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹا اب جب کہ تم نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر ہی لیا تو اتنے بڑے مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور ہر لمحہ تمہارے لیے دعا گو بھی رہوں گی، لیکن بیٹے یہ قربانیوں کا سفر ہے، صبر و استقامت کے ساتھ سفر کو مسلسل جاری رکھنا۔ ایک نصیحت میری یاد رکھو گے تو انشاءاللہ بامراد ہو جاؤ گے۔ دوران سفر اپنی اڑان اس سمت پر رکھنا جس طرف رخ کر کے تمام نمازی سجدہ کرتے ہیں۔ جب کبھی راستہ بھولنے لگو تو کسی مسجد کی دیوار پر بیٹھ کر نماز کے وقت کا انتظار کرنا اور نمازیوں کے سجدوں کے رخ کو دیکھ کر اپنی منزل کی سمت اور اپنا سفر کو جاری رکھنا۔ بیٹا ہماری اس مسجد میں جب عازم حج آتے ہیں تو ان کی گفتگو سے حرم کے کچھ راستوں کی نشانیاں میں نے سنی ہیں۔ حرم شریف کے آنے سے پہلے ریگستانوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، کھجور کے درختوں کے جھنڈ گزرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹھنڈک اور تسکین والی فضا شروع ہوتی ہے جہاں بڑی مبارک مسجد ہے۔ جب ان مقامات کو پیچھے چھوڑ دو گے تو حرم سے قریب ہو جاؤ گے۔ حرم شریف وہ جگہ ہے جہاں رات کے اندھیرے دن کی طرح روشن ہوتے ہیں، نور جھلملاتا ہے، فضا مترنم ہوتی ہے۔ میرے بچے تم سفر میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کرنا، ہمت نہ ہارنا، اللہ تمہاری مدد کرے، تمہیں منزل نصیب ہو، میری نسل بھی حرم کے کبوتروں میں شامل ہو جائے۔ ماں کی نصیحت اور دعائیں ننھے کبوتر نے اپنے دماغ میں بٹھائیں اور اگلے ہی دن عازم سفر ہوا۔ سفر کوئی ایک دن کا تھوڑی تھا۔ سفر کی سختی کا اندازہ تو شہر کی حدود سے نکلتے ہی تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ کر ہو گیا۔ دم لینے کو کوئی درخت کی شاخ نظر نہیں آتی تھی، منزل کی سمت کے تعین کے لیے کوئی مسجد نہیں تھی، میلوں لمبا سمندر۔ یہ پہلی کڑی آزمائش تھی۔ ماں کی گرم گود، نرم گھونسلا، انسانوں کی مانوس آوازیں، اذان کی صدائیں اور یہاں سمندر کا شور اور تا حد نظر کوئی پناہ گاہ نہیں۔ کیا لوٹ جاؤں؟ نہیں، میری منزل تو حرم ہے، میں جنگلی کبوتر بن کر نہیں رہ سکتا۔ پھر اسے گھر کی یاد آ جاتی اور وہ گنگنانے لگتا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ بالآخر ہنستے گنگناتے سمندر کا طویل سفر طے ہو ہی گیا۔ اب ننھے کبوتر کو ایک مسجد کی تلاش تھی۔ سجدے کو رخ کو دیکھ کر منزل کا تعین کر لیا۔ اس نے سوچا، یہ مائیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، مجھے منزل تک پہنچانے کے لیے میری ماں نے کتنی آسان نشانی بتا دی۔ انہی سوچوں میں گم اڑتے اڑتے نیچے پھیلے ہوئے منظر پر اس کی نظر پڑی۔ سورج مکھی کے باغات، کس قدر حسین منظر تھا، کاش میری ماں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ ارے یہ میں کہاں تک سفر کیے جا رہا ہوں؟ منزل کی پہلی سیڑھی مسجد کی تلاش تو مجھے کرنی ہے، مسجد اور نمازی۔ دوران سفر ایک حسین نیلگوں جھیل پر سے گزرتے ہوئے اس نے سوچا، کچھ عرصے کے لیے اپنا آشیانہ یہاں بنا لیتا ہوں اور کچھ تھکن اتار لوں گا، لیکن نہیں، مجھے تو حرم کا کبوتر بننا ہے، جنگلی کبوتر بن کر نہیں رہنا۔ پھر قریبی مسجد کی تلاش کرنی ہوگی تاکہ منزل کا پتہ ملے۔ موسم سرما کی سرد ہوائیں، برف پوش پہاڑ، سردی سے ٹھٹرتی ہوئی راتیں بھی اس کے گرم جذبوں کو ٹھنڈا نہ کر سکیں۔ اس کا عزم جمع تھا
اور یہاں تک کہ موسم سرما موسم بہار میں تبدیل ہونے لگا۔ سفر جاری تھا، تھکن غالب تھی، پرواز کی رفتار اب سست ہو گئی تھی۔ دور سے اسے ریگستان نظر آیا اور دھوپ سے اس کا وجود جھلسنے لگا، لیکن ننھے پروں میں طاقت کی نئی لہر دوڑ گئی۔ ایک کھلی زمین کے ٹکڑے پر اس نے ایک قافلے کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد کے رخ نے قریب آنے والی منزل کی نوید سنا دی۔ دور سے کبوتروں کا ایک جھنڈ نظر آیا، لیکن وہ ترانہ، وہ ترنم، وہ کیف، دل کو چھونے والی تسبیح، یہ ساری نشانیاں تو موجود نہ تھیں۔ وہ ان کبوتروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اگلی سمت بڑھتا گیا۔ اب سفر کھجور کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن نامعلوم اس سرزمین پر کیسی کشش تھی۔ یہ حرم کا نشان راہ ہے، جتنا جتنا عبور کروں میں حرم سے نزدیک ہوتا جاؤں گا۔ اونچے اونچے میناروں کی مسجد، نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، پھر اس کا گزر ایک سنہری گنبد والی مسجد پر ہوا۔ یہاں بہت سے نمازی سجدہ ریز تھے۔ آگے بڑھا، اس نے دیکھا ایک کشادہ، پرسکون، پرشکوہ منزل اس کے قریب محسوس ہوئی۔ تسکین، ہوا میں ٹھنڈک، حلاوت اور محبت کی فضا کے اثرات اس کے اپنے مزاج پر بھی پڑنے شروع ہو گئے۔ وہ لوگوں کے ہجوم پر سے گزرتا ہوا آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ نامعلوم اس شہر تسکین میں، اس کی ہوا میں، اس کی فضا میں کیا اثرات تھے کہ سفر کی تھکن مٹ چکی تھی۔ ایک رات وہ ایک شہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں رات کے اندھیرے، ایک مسجد کی روشنیوں نے دن کا سما باندھ رکھا ہے۔ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ پورے شہر کے لوگ جوق در جوق اس بلند و بالا مسجد کی طرف ایک ہی دلکش صدا کے ساتھ بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ماں دیکھو، تمہاری دعائیں رنگ لائیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقام اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ننھے کبوتر کے دل نے گواہی دی۔ اس نے اپنی رفتار ہلکی کی، شہر کا چکر کاٹا اور مطمئن اور مسرور ہو کر آہستہ آہستہ ایک سنسان جگہ، مسجد سے کچھ فاصلے پر زمین مقدس پر اتر گیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کبوتروں کے غول پر پڑی جو مسجد کے دروازے کے سامنے دانہ چگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ یہ ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ لیکن یہ کبوتر، یہ تو سرمئی چمکیلے روشن آنکھوں والے، ان کی گردنوں میں سبز رنگ کے ہالے تھے، ان کے پنجے صاف اور شفاف، اور ان کے پنجے اور اتنے صاف سفید، ان کا ترانہ مسرور کن۔ ننھے کبوتر کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کی مٹیالی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی۔ سرمئی پر مٹیالے ہو چکے تھے، گردن میں کوئی سبز ہالہ نہیں تھا، آنکھوں میں وہ چمک اب کہاں رہی ہوگی، اور پنجے، ان میں تو راہ کی سختیوں نے نہ مٹنے والے سیاہ داغ چھوڑ دیے۔ ننھے کبوتر نے گھٹی ہوئی آنسوں بھری آواز میں لبیک کرنی چاہی، لیکن نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو گرے۔ تھکن نے اس کی روح جسم سے کھینچنی شروع کر دی۔ اس نے اپنا سر اپنے پروں میں چھپا لیا اور گھٹ گھٹ کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ ماں، تم نے سچ کہا تھا، ہم تو جنگلی کبوتر ہیں، اور تم بھی ماں جنگلی کبوتری ہی ہو۔ میں منزل پر پہنچ کر بھی ناکام ہو گیا۔ اب تو موت اور جدائی ہمارا مقدر ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، امی، یہ حرم کا کبوتر اکیلا بیٹھا ہے بیچارہ، میں اسے دانہ ڈال دوں؟ یہ دعا کرے گا نا؟ دوسری آواز آئی، ہاں ہاں بیٹا، ڈال دو۔ پھر وہ آواز قریب آئی، ننھے کبوتر، حرم کے کبوتر، دانہ کھا لو، دانہ کھا لو، حرم کے کبوتر، حرم کے کبوتر، دانہ کھا لو۔ کون حرم کا کبوتر؟ اکیلا تو میں ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ ایک چھوٹی سی بچی رب کائنات کے پیغمبر بن کر اس کے آگے دانہ ڈال کر واپس جا رہی تھی۔ ننھے کبوتر کے مایوس اور تھکے ہوئے وجود میں
نئی روح پڑ گئی۔ حرم کا کبوتر میں بن گیا نا حرم کا کبوتر۔ میری ماں تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں، میں جنگلی کبوتر سے حرم کا کبوتر بن گیا ہوں۔ اس نے ایک سجدہ شکر انسانوں کی طرح ادا کیا، ایک لمبی اڑان اڑی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور ان کبوتروں کے غول میں شامل ہو کر بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ وہ ایک جنگلی کبوتر تھا، لیکن اب وہ حرم کا کبوتر ہے، آپ اسے وہاں موجود پائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی کوشش کرے گا، سعی کرے گا، اس کے مطابق بدلہ پائے گا۔ یہ شوق اور جذبے انسان کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔